السلام علیکم۔ حضرت نوح کی کشتی تیار کرنا اور کافروں کا لعن طعن کرنا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عذابوں سے تنگ آ کر دعا مانگی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ زمین پر کسی کافر کو رہتا بستہ نہ چھوڑ۔ پروردگار، میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد کر۔ اسی وقت وحی آئی، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہیں لائے گا، تو ان پر افسوس نہ کر، ان کا کوئی ایسا خیال نہ کر، ہمارے دیکھتے ہی ہماری تعلیم کے مطابق ایک کشتی تیار کر۔ اب ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، ہم ان کا ڈبو دینا مقرر کر چکے ہیں۔ بعض سلف کہتے ہیں حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر سکھا کر تختے بنا لو۔ اس میں سے کافی سال، کوئی 100 سال، کوئی 40 سال کہتا ہے، واللہ عالم، اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ساگوان کی لکڑی سے کشتی تیار کی۔ اسی کا طول 80 ہاتھ تھا، عرض 50 ہاتھ کا تھا، اندر باہر سے روغن کیا گیا تھا، پانی کاٹنے کے پرزے بھی تھے۔ قول ہے کہ لمبائی 300 ہاتھ کی تھی۔ بعض لوگوں کا الگ ہے یہ کہنا، بعض کا کچھ ہے، لیکن اصل میں یہ بے انتہا کی بڑی کشتی تھی۔ شاید 2000 ہاتھ چوڑائی، 2000 ہاتھ لمبائی تھی۔ لیکن اس کے 3 درجے بنائے گئے تھے۔ سب سے نیچے کے درجے میں جنگلی چوپائے جانور تھے، درمیان کے حصے میں انسان تھے، اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ دروازہ چوڑان میں تھا، اوپر سے بالکل بند تھا۔ ابن حریر نے ایک غریب اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے درخواست کی کہ اگر آپ بحکم خدا کسی ایسے مرد کو جلاتے ہیں جس نے کشتی نوح دیکھی ہو تو ہمیں اس سے معلومات حاصل ہوتی۔ آپ انہیں لے کر چلے، ایک ٹیلے کے پاس پہنچ گئے، مٹی اٹھائی، فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی کو علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر پر مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے کہا نہیں، مرا تو تھا میں جوانی میں، لیکن اب دل پر دہشت بیٹھی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اس دہشت نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بابت اپنے معلومات بیان کر۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں جانور اور چوپائے تھے، دوسرے میں انسان، تیسرے میں پرندے۔ جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ۔ آپ کے ہلاتے ہی اس سے خنزیر نر مادہ نکل آئے اور وہ میلہ کھانے لگے۔ چوہوں نے جب اس کے تختے سے کترنے شروع کیے تو حکم ہوا شیرنی کی پیشانی پہ انگلی لگا، اس سے بلی کا جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے شہر کو غرقاب ہونے کا کیسے پتہ چلا کہ پورا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا انہوں نے کوے کو خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ایک لاش پہ بیٹھ گیا، دیر تک نہ واپس آیا تو آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا کی، اس لیے وہ گھروں میں مانوس نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے کبوتر بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کر آیا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لے کے آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے اس کی گردن میں خطرہ کا طوق ڈال دیا، اس لیے کہ امن اور انس کی دعا کی پس وہ گھروں میں رہتا سہتا۔ حواریوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ہمارے ہاں لے چلیے، ہم ان میں بیٹھ کر اور بھی باتیں ہمیں سنائیں۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں جبکہ اس کی روزی نہیں؟ پھر فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسے ہی ہو جا۔ وہ اسی وقت مٹی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں لگے بہت ٹائم، اور کافروں کو ان کے مذاق ایک ہاتھ آ گیا، چلتے پھرتے انہیں چھیڑتے، باتیں بناتے، تانا دیتے، کیونکہ انہیں جھوٹا مانتے تھے وہ۔
عذاب کے وعدے پر انہیں یقین نہ تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرماتے، اچھا دل خوش کر لو، وقت آ رہا ہے، اس کا پورا بدلہ لیا جائے گا۔ ابھی جان لو گے کہ کون سا عذاب خدا ہے اور دنیا میں کون رسوا ہوتا ہے اور کون آخرت پہ۔ آخر کار عذاب آ چمٹا جو کبھی ٹالے نہ ٹلے گا۔